السلام علیکم دوستوں، فاتحہ و نیاز کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ امین القادری بریلوی حضرات اسے کس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرور سنیں۔ جزاک اللہ۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھانے کے لیے پریشان ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ کھانے کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے، آپ ایک کام کریں، جس کے پاس جو کھانا ہو وہ منگائیں اور اپنا ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کر دیں۔ اگر آپ دعا کر دیں گے تو کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ کسی کے پاس تھوڑی سی مکئی تھی وہ لے کر آئے، کسی کے پاس کھجور تلایا، کسی کے پاس ستو تلایا، کسی کے پاس سوکھی روٹی تلایا، اور سب لا کر حضور کے آگے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو سامنے رکھ کر برکت کی دعا کی۔ اتنی برکت لی تھی، پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، آؤ اور سب اپنا اپنا جو ہے وہ توشہ دان بھر لو۔ اب وہ خود ہی لائے تھے تھوڑا تھوڑا، ایک کھجور، تھوڑی سی ستو، تھوڑے سے اناج، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، لیکن رکھ کر کے گئے تھے۔ اور جب حضور نے ہاتھ رکھ کر کھانا سامنے رکھ کر کے دعا فرمائی، فرمایا سب بھر لو توشہ دان۔ سب نے آ کر اپنا توشہ دان بھر بھی لیا، کھا بھی لیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ صحابہ نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ واقعی ان کو یہ حدیث سے سمجھی نہیں، یا تو ان کا فہم غلط تھا، یا پھر اس میں سے وہ نکلتا نہیں جو آپ کے فہم شریف میں آیا ہے۔ بہت ساری چیزیں، فاتحہ دلیل ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں، اب اور بچا تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر لگتا ہے صحیح تو کرو، تم اگر مناسب سمجھو تو کرو۔ تمہارا رائے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت اگر اس چیز کی دے دیں گے، مسلمان اپنی سواریوں کو ذبح کر دیں گے، ہم جائیں گے کیسے؟ سفر میں سواریاں کم پڑ جائیں گی، مصیبت ہو جائے گی۔ آپ ایسا کیجئے کہ سارے قافلے والے جتنے بھی ہیں ان کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہے، جو بھی ٹکڑا چھوٹا موٹا جو بھی ہے، جو بھی بچا کچا ہے، آپ سب کو جمع کیجئے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو۔ آپ مشورہ صحابہ کا مانتے تھے، اللہ کا حکم تھا آپ کو وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجئے۔ تو صحابہ اگر کوئی رائے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے میں نبی ہوں تم نبی ہو کیا، نہیں، آپ مانتے تھے بات کو۔ ان کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو صحیح لگے، آپ اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، سارے قافلے میں سے سب کی روٹی کے ٹکڑے، یہ وہ جو بھی ہے، کھجوریں جو بھی تھا، لا کے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، وہ لوگ دسترخوان پر کھاتے تھے۔ دسترخوان لائے، بچھایا اس کے اوپر اور سارا لا کے اس پہ ڈال دیا۔ ایک دسترخوان پہ مشکل سے آ جاتا تھا، ایک آدمی کے دسترخوان پر آ گیا ہو۔ اب صحابی کہتے ہیں آپ نے اس پر جو کہنا تھا کہا، سامنے رکھا اس کو، آپ نے جو کہنا تھا کہا اور کہا اس کو اب برتنوں میں اپنے بھر لو۔ صحابہ نے جتنے لوگ سفر میں آپ کے ساتھ تھے قافلے میں، سب نے اپنے برتن بھرے، اور وہ جو تھوڑا تھوڑا تھا برتنوں میں بچا ہوا، اب جب بھرا گیا تو پورے برتن فل، اور سب کے برتن فل، اور جو رکھا ہوا تھا وہ ایسی باقی۔ لو فاتحہ کی دلیل مل گئی۔ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ بخاری مسلم میں ہے، فاتحہ کی دلیل ہے، سامنے رکھے نا، دعا کیے نا، بڑھا نا، ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب آپ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، ہاں نا، ثابت ہوگا فاتحہ۔ جو زندگی بھر فاتحہ کا مخالف ہو تو پریشان ہو جائے گا، بھائی یہ واقعی فاتحہ ادھر کیسا کیا آ گیا، فاتحہ بخاری میں کیسے نکلا ہے، کیا اس میں فاتحہ نکلتا ہے؟ واقعی اگر وہ چیز فاتحہ تھی تو صحابی بتاتے فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، 4 قل پڑھے، درود پڑھے، آگے پیچھے 11 اور جو بھی پڑھنا تھا پڑھے۔ بتایا کیا پڑھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن اس کو پڑھا؟ نہیں، آپ نے سرن پڑھا، آپ نے اللہ سے دعا کی، اور آپ نے بتایا نہیں آپ کیا۔ واقعی اگر وہ عمل امت کے لیے ہوتا تو کیا آپ چھپاتے؟ آپ ایسے اذکار جو انفرادی ہیں آپ جہرن بھی پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ امت سیکھے ان کو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت کبھی کبھی نماز میں زور سے پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں، تاکہ اس نماز میں یہ صورت پڑھی جاتی لوگوں کو معلوم پڑے۔ بہت سارے اذکار جو سرن کیے جاتے ہیں آپ کبھی جہرن بھی کر لیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایسا یہ پڑھنا ہے۔ اتنی بڑی چیز، مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود، اتنی امپورٹنٹ چیز کہ جس کے بغیر، جس کو چھوڑ کر آدمی مردود ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چھپا لیں گے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا تو آپ عام کرتے، جب نبی نے عام نہیں کیا تو معلوم ہوا عام ہے نہیں، خاص ہے۔ صحابہ میں سے بھی کسی نے کیا، بعد میں عمر نے کہا چلو اب کم پڑ گیا، اللہ اب میں بھی کرتا ایسا، میری رائے تھی وہ، اب میں بھی فاتحہ دیتا ہوں۔ ایک پرچہ میرے ہاتھ میں آیا ایک وقت پہلے،
کہا کہ دیکھیے اس حدیث سے فاتحہ کی دلیل ملتی ہے. کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور بہت لمبا نہیں پڑھا. اب یہ کہاں سے ہے معلوم نہیں, یہ بھی پوچھنے کی چیزیں ملے نہیں. وہ تو بہت تھوڑا پڑھا, تو کوئی چھوٹی چیز ہوگی اور کوئی اہم ہی چیز ہوگی, کوئی بہت بڑی چیز ہوگی. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن سب سے بڑی چیز ہے, اور قرآن میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. تو فاتحہ ہی پڑھا ہوگا. اب دیکھیے فاتحہ ہی پڑھا ہوگا, یہ دلیل ہے. یعنی آدمی کہے صحیح میں میرا دل بولتا ہے فاتحہ ہے, تو یہ دلیل ہو جاتا ہے. کوئی آدمی آ کے بولے نہیں میرا دل بولتا ہے کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کیا اس کی مانیں گے آپ؟ یعنی ایک انسان کا فہم, دیکھیے گمراہیاں کہاں سے آتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل گھڑ لیتا ہے, پھر دلیل ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر ایسا آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کہ اب اس کو اپنی بات ثابت کرنے کہیں سے بھی دلیل لانا شروع کرتا ہے, جس میں سے جو اس میں سے نکلتا نہیں وہ بھی ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری بیماریاں کیوں؟ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی دین کو واقعی جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھتا ہے. وہ اپنے فہم کو دین پر حاکم بناتا ہے. جو میں سمجھا وہی دین ہے. قرآن کی آیت یہی ہے, حدیث کا یہی مطلب ہے جو میں سمجھا. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.